میں ہم یہ PHA کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح اس سال یہ MPAs بیٹھے ان کو پتہ ہے ہر MPA سے ہم نے 24-25 کلومیٹر جو انٹر ولیج روڈز ہیں، پچھلے سال ہم نے ایک سال کے اندر 20,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتی ہیں اور جو مین آرٹریز ہیں شہروں کی. اس سال جو گاؤں کو جو کنیکٹیوٹی روڈز ہیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں، گاؤں کے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ ہر گاؤں میں ہم 25 کلومیٹر کی وہ سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. ہر MPA کو 25 کلومیٹر ملی. اور اسی طرح آپ جانتے ہو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، اس میں صرف 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں، 7-8 ماہ میں ابھی پروجیکٹ نہیں بنتا، 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں پنجاب کے اندر اس وقت 90,000 گھر بن رہے ہیں غریب لوگوں کے، ماشاءاللہ 90,000. اور میری کوشش ہوگی کہ 5 سال کے اندر اندر کم از کم 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی زمین نہیں ہے، ان کو اپنا گھر بھی ملے، اپنی زمین بھی ملے. اور یہ صرف لاہور، پنڈی، فیصل آباد میں نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں ہر شہر میں اپنا گھر جو ہے وہ چل رہا ہے، اپنے گھر بن رہے ہیں. 90,000 گھر. نومبر تک ہم 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے الحمدللہ. پنجاب میں 13 لاکھ 14 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ راشن کارڈ، 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ. اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کرتے کچھ نہیں ہے، ان کو کارڈ کے ذریعے پیسے دے دیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگوں کو مل رہا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود اتنا نہیں کما پاتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، گھر والوں کا، فیملیز کا پیٹ پال سکیں. 3,000 روپیہ مہینہ 14 لاکھ فیملیز کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس سے ان کو 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا راشن کارڈ کے تھرو، تاکہ وہ کم از کم اپنا جو روٹی ہے، آٹا ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، کسی حد تک اس میں ان کی ہیلپ ہو جائے. اسی طرح آپ جانتے ہو کہ پورے ساہیوال ڈویژن میں کوئی کارڈیالوجی سینٹر نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساہیوال کارڈیالوجی سینٹر نے نہ صرف کام شروع کر دیا ہے بلکہ وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیب بن گئی ہے، جس کے اندر لوگوں کی اینجیوگرافی بھی ہو رہی ہے، اینجیوپلاسٹی بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر کارڈیک سرجری بھی اب شروع کر رہے ہیں. مری میں بن گیا ہے کارڈیالوجی سینٹر. سرگودا میں بہت بڑا نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر بن گیا جس نے کام شروع کر دیا. پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈز کا کینسر ہاسپٹل لاہور میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. کینسر کا وہ علاج آ گیا ہے، چند طرح کے کینسر ہیں جس میں آپریشن کے بغیر، کیمو تھراپی کے بغیر کینسر کا ٹیومر جو ہے وہ ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں 60 منٹ کے اندر اندر الحمدللہ. 25 کروڑ کی وہ مشین میں چائنا سے لے کر آئی ہوں اور وہ اتنی کامیاب مشین ہے. ایک مشین ابھی ہم نے لا کر اس کی ٹیسٹ وہ کیا تھا، پائلٹ کیا تھا اس کو میو ہاسپٹل میں. اتنی لمبی کیو ہے کہ لوگوں کی باری نہیں آ رہی، اور جو لوگوں کا وہاں پر علاج ہوا ہے ان سب سے میں نے ملاقات کی ہے. اس وقت تک 7 کے قریب خواتین اور مردوں کا علاج ہوا تھا کینسر کا. سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینسر فری ہیں 60 منٹ کے اندر اندر. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے. جب آپریشن تو نہیں ہوتا، اس میں ایک انٹرونشن ہوتی ہے جو کہ لوکل اینستھیزیا میں ہوتی ہے 60 منٹ کے اندر اندر. میں نے پوچھا اس سے پہلے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بہت تکلیف میں تھے اور علاج بہت مہنگا ہے. 16 لاکھ روپیہ ایک پیشنٹ کے علاج پہ، کم از کم 16، 25 بھی ہو سکتا ہے. میں نے ان کو 5 ارب روپے دیے. میں نے کہا پورے پنجاب سے اگر کوئی نادار مریض ہے جو کینسر کا وہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا تو اس 5 ارب روپے سے سب کا فری علاج ہونا چاہیے الحمدللہ. اور وہ اتنی کامیاب مشین ہے، مجھے جگہ جگہ سے سفارشیں آتی ہیں کہ حالانکہ میں اس کو نہیں کرتی، ایک بورڈ بیٹھتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کینسر کا علاج ہوگا. تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مشین میں نے راولپنڈی کے لیے آرڈر کی ہے، ایک مشین میں نے ملتان کے لیے آرڈر کی ہے، 2 مزید مشینیں میں نے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے لیے آرڈر کی ہیں تاکہ جتنے کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ اپنا فری علاج کرا سکیں. اور پورے پنجاب میں یکساں طور پہ
دروازہ کھٹکا کے ان کو کہا جاتا ہے، جو لائنوں میں لگ کے آپ کو دوائیاں پیسے دے کے خریدنی پڑتی تھی. جو پچھلی حکومت تھی اس نے فری دوائی بند کر دی تھی. اب وہی دوائی، چاہے کوئی کارڈیولوجی کا پیشنٹ ہو، دل کا مریض ہو، یا وہ ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہو، دروازہ کھٹکا کے رائڈر آتا ہے اور اس کو 2 مہینے کی دوائی کا فری سٹاک دے کے جاتا ہے، اور ختم ہونے سے پہلے پھر دوائی جو ہے وہ آ جاتی ہے پورے پنجاب میں، صرف لاہور، پنڈی، فیصل آباد میں نہیں. اسی طرح CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، مجھے پتا ہے ستھرا پنجاب اور CCD کی بہت اپریسیشن ہے. مجھے احساس تھا جب میں چیف منسٹر بنی تو گلی گلی ڈاکے پڑ رہے تھے، کھلے عام قتل ہو رہے تھے، کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی. آج اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی خاتون کی، کسی بچی کی گلی میں جاتے، سڑک پہ چلتے بے حرمتی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور وہ پنجاب جو پچھلی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے جرائم کا گڑھ بن گیا تھا، آج پنجاب کے 25 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ زیرو کرائم ہے، زیرو کرائم ماشاءاللہ. کئی دن تک ڈیٹا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، کئی دن تک وہاں پر کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوتا. اور میں مزید جو ہے کارروائی اس پہ تیز کر رہی ہوں تاکہ میری کوئی بچی، بہن، بیٹی، ماں اگر سڑک پہ نکلے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو. وہ چاہے رات کے 12 بجے نکلے کسی کام سے، صبح 5 بجے نکلے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طرح میرا کوئی مزدور اگر محنت کر کے اپنی تنخواہ جیب میں لے کر اپنے گھر جاتا ہے خوشی خوشی، راستے میں اگر اس کی جیب کاٹ لی جاتی ہے، اس سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں، تو اس کی پوری مہینے کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ ہو رہا تھا. مجھے بہت ساری شکایتیں آئیں جب میں چیف منسٹر بنی. انہوں نے کہا کہ ہمارے فیکٹری کے جو امپلائیز ہیں، جب وہ تنخواہ لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں سے ان کی تنخواہوں پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. موٹر وے کے اوپر روک روک کے گاڑیاں ڈاکے پڑ رہے تھے، چوریاں ہو رہی تھی، بینکس کے اوپر جو ہے وہ وہاں ڈاکے ہو رہے تھے. آج زمین اور ایک سال کے اندر ایک سال، اور ابھی CCD کو، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو مجھے بنائے ہوئے ابھی 4 ماہ نہیں ہوئے. تو جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وسائل کم ہوں زیادہ ہوں، صرف اگر عوام کی محبت اور کچھ کر جانے کا، عوام کے لیے زندگی بہتر بنانے کا جذبہ اگر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے انسان کی. چاہے وہ کسان کارڈ ہو جس میں ہم ہر فصل کے لیے کسان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، انٹرسٹ فری، بغیر سود کے، تاکہ وہ اپنی جو پیسٹیسائیڈ ہے، فرٹیلائزر ہے، جو کھاد جس کو کہتے ہیں، یا بیج ہے، وہ لے سکے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. ابھی بھی گندم کی جو سوئنگ ہے اس کا موسم آ رہا ہے، نومبر میں ہوگی، اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں. ہم انشاءاللہ تعالی فرٹیلائزر پہ جو سب سے مہنگا ہوتا ہے، DAP کی بوری کے اوپر جو اس وقت 14,000 کی ہے، اس پر میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گی، لیکن ہم ایک تاریخی سبسڈی دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کسان کارڈ یا سبسڈی پورے پنجاب کے لیے. فری ٹریکٹر گئے تو پورے پنجاب کو گئے. اگر ہمت کارڈ جو ہے وہ جو معذور افراد ہیں ان کو ایک مالی معاونت کے لیے ہمت کارڈ ہے تو پورے پنجاب میں مائنورٹی جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر، جو نادار ہیں یا غریب ہیں، ان کے لیے بھی اگر کارڈ گیا ہے مائنورٹی کارڈ جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے، وہ بھی پورے پنجاب کے لیے. سڑکیں بن رہی ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے فری تو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے، بسیں آ رہی ہیں تو پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور ساتھ ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے پنجاب کے اندر، اس پر بھی میں دن رات کام کر رہی ہوں. جب تک پنجاب کی آخری فیملی 27 شہروں میں سیلاب آیا ہے، 27 اضلاع میں، اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے تو تاریخ کی سب سے بڑی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا بڑا سیلاب تھا، اگر آپ کی حکومت، پنجاب حکومت جاگ نہ رہی ہوتی تو آپ یقین کرو جو جانی نقصان ہے اور مالی نقصان ہے
وہ ہزاروں میں ہوتا, ہزاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس قسم کا سیلاب آیا ہے. تو اگر سیلاب تاریخی تھا تو خدمت بھی تاریخی تھی. 2.5 ملین افراد کو بچا کے پانی آنے سے پہلے ان کو نکال کر محفوظ مقامات تک لے کر گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جانوں کو بچایا ہے, پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں صرف انسانی جان کی نہیں, جانور کی جان کی بھی قیمت ہے. 2 ملین سے زیادہ مال مویشی ڈنگر جو کہ لوگوں کا ایک مالی وسائل کا ایک وسیلہ ہے, اس کی وجہ سے ان کا گھر چلتا ہے, چاہے وہ گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ بکریاں ہوں, وہ بھی ہم بچا کے بیڑوں پہ رکھ ان کو سوار کرا کے ہم محفوظ مقامات پر نہ صرف لے کر گئے بلکہ ان جانوروں کا چارہ, ان کا ونڈا, ان کی دوائی, ان کا پانی, ان کی ادویات, ان کی جو ویکسینز ہیں وہ ساری ہم نے انشور کی.